بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ ڈیڈ، رات میں بات کریں، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ عاقب کو بے چینی سی ہو رہی تھی، وہ جلدی سے جلدی جانا چاہتا تھا۔ 5 منٹ بیٹھ جاؤ، پھر چلے جانا آفس، میں سائٹ کا وزٹ کر کے آؤں گا۔ جی بولیں۔ تمہیں فاریہ کیسی لگتی ہے؟ زہر، فوری جواب دیا گیا تھا۔ شاہد صاحب کی بھویں تنی۔ فیاض نے دبے لفظوں میں تمہارے اور فاریہ کے رشتے کی بات کی ہے۔ میری بات غور سے سن لو۔ عاقب کے لب پھیلے ہی تھے کہ شاہد صاحب نے انگلی اٹھا کر روکا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس نظر سے ایک دفعہ فاریہ سے مل لو، اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا، بزنس سرکل میں بھی۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ڈیڈ، میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں، اور فاریہ نہ ہی اخلاق کی اچھی ہے اور نہ ہی کردار کی۔ مجھے زندگی گزارنی نہیں ہے، جینی ہے، اس لیے میرا جواب سوچنے کے بعد بھی نہ ہی ہوگا۔ عاقب اٹل لہجے میں کہتا، لمبے ڈگ بھرتا، راہداری عبور کر گیا تھا۔ ہاں، مسز علینا آفس آئی ہیں؟ ایک ہاتھ سے فون کان سے لگاتے، دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا، اوکے۔ دوسری طرف کا جواب سن کر کچھ سوچتے وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ جواب اس کی توقع کے مطابق تھا۔ عاقب واپس اپنے آفس آ گیا اور ریسیپشن پر نو ڈسٹرب کا کہہ کر آفس میں اندھیرا کر کے بیٹھ گیا۔ فاریہ، تم نے میری زندگی ویران کر دی ہے۔ کیوں اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں؟ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، آنکھیں موندے، وہ پھر سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ عاقب عجلت میں نکل رہا تھا کہ شاہد صاحب کے پکارنے پر رک گیا۔ جی ڈیڈ۔ علینا ساری رات ڈر کے مارے سوچتے سوچتے صبح فجر کے وقت سوئی تھی، اور اب 11 بجے اٹھی تھی۔ آفس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بھوک کی شدت بڑھ گئی تو بے دلی سے اٹھی اور فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ گیلے بال جو کہ کمر پر آبشار کی طرح پھیلے ہوئے تھے، لانگ پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے، دوپٹے کو گلے کا ہار بنائے۔ جب وہ 2 قدم آگے آئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عاقب اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے، بالوں کو مہارت سے سیٹ کیے، آنکھوں میں چمک لیے، لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ علینا کو یقین کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اپنا غصہ ضبط کرتے وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور سخت نظروں سے گھورنے لگی۔ عاقب مسکراتے ہوئے، گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر، آنکھوں کے ذریعے اسے اپنے اندر اتارتا رہا۔ سر، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دانت پیستے ہوئے پوچھا گیا۔ آج تمہیں آفس نہیں آنا تھا؟ آبرو اچکاتے الٹا سوال پوچھا گیا۔ وہ میں ابھی اٹھی تھی، علینا نے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ کوئی بات نہیں، ابھی چلو۔ عاقب کھڑا ہوتا بولا تو علینا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں جانا، بیزاری سے چبا کر کہا گیا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوں۔ ناشتہ بنانے جا رہی ہو نا؟ میرے لیے بھی چائے بنا کر لاؤ۔ عاقب نارمل انداز میں دوبارہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ علینا کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اندر سے وہ گھبرا بھی رہی تھی، لیکن مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ فلیٹ آج چھوڑ دوں گی، اس لیے آپ جائیں یہاں سے پلیز، مجھے مزید تنگ مت کریں۔ علینا کی بات سن کر عاقب کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ چہرہ اور آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ لب بھینچے کتنی ہی دیر وہ علینا کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہی
دھاڑنے کے انداز میں بولا، جا کر تو دکھاؤ، تمہاری ٹانگیں نہ کاٹ دوں۔ علینا کی تو سن کر تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اپنی تذلیل پر۔ آپ کو پتہ ہے آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے چلائی۔ مجھے آفس میں ایسے ٹریٹ کرنا جیسے کہیں کہ شہزادہ گلفام ہے آپ، اور اب ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے اس دنیا کے مالک ہیں آپ۔ اور اتنا غصہ ہے مجھے آپ پر، میں اکیلے بھی پریزنٹیشن دینے جا سکتی تھی، لیکن نہیں، فضول میں میرے ساتھ چلے گئے جیسے وہاں ایوارڈ ملنا ہو، اور سارا دن بھوکا رکھا۔ میرا اتنا پیارا سوٹ جل گیا، اور وہ اتنی پیاری میکسی آپ کی وجہ سے مجھے چھوڑنی پڑی، اور وہ فاریہ، ایک نمبر کی بد دماغ لڑکی، جاہل کہیں کی۔ آپ کو یہ سب اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہے، مجھے اتنے کمزور اور معصوم مت سمجھنا۔ کبھی زبان کاٹنے کی دھمکی دیتے ہیں تو کبھی ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ لکڑی کی بنی ہیں، جو کاٹیں گے، ہاتھ تو لگا کر دکھائیں مجھے۔ عاقب پرمسرور سا کھڑا علینا کو دیکھ رہا تھا، جو بنا سوچے سمجھے بول کر اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ اور جن چکروں میں یہاں آتے ہیں نا، وہ میں بھی۔ علینا بولتے بولتے لڑکھڑائی تھی۔ اچانک کمزوری سے اسے چکر سا آیا تھا۔ علینا، تم ٹھیک ہو؟ عاقب نے بے قراری سے اسے تھاما تھا اور ایک بازو اس کے گرد حمال کیا تھا۔ علینا نے تھوڑی ہی دیر میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، ٹھیک ہوں میں، بے دردی سے بازو ہٹاتے ہوئے بولی۔ تم نے کچھ نہیں کھایا ہوا، رکو میں جوس لاتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی ہمدردی کی، دیکھو آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آرام سے بات؟ آرام تو 4 دن سے آپ نے میری زندگی سے نکال دیا ہے۔ مجھے تو سوچ سوچ کر وحشت ہوتی ہے، آپ کس نیت سے آتے تھے اور نہ جانے کب کب آتے تھے۔ میں اتنی بے خبر کیسے سو جاتی تھی کہ اپنی عزت کا محافظ ہی نہ بن پائی۔ علینا، میری نیت پر کبھی شک مت کرنا، عاقب نے وارننگ کرنے کے انداز میں کہا۔ اچھا، تو پھر یہاں میوزیم کھلا ہے جو دیکھنے چلے آئے تھے؟ علینا نے چیختے ہوئے پوچھا۔ علینا، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں کیا؟ شکوہ کے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ تو آپ کیسے بھی نہیں لگتے۔ باز کی حیثیت سے عزت کرتی تھی آپ کی، لیکن میں جانتی نہیں تھی آپ تو عزت کے لائق ہی نہیں ہیں، جو دوسروں کی عزت۔ تمہیں میں عزتوں کا لٹیرا لگتا ہوں؟ آنکھوں میں شکایت لیے جنونی انداز میں عاقب نے علینا کو دونوں بازوؤں کو سختی سے دبوچتے ہوئے پوچھا۔ عاقب کے اس طرح کرنے سے علینا کے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی اور دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس سے عاقب کی آنکھوں میں زیادہ دیر پیار نہیں گیا تھا۔ میں نہیں جانتی آپ کیوں آتے ہیں یہاں، لیکن اس دن کی حرکت سے کچھ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے۔ علینا نے اپنے آپ کو چھڑاتے ادھر ادھر دیکھتے اٹکتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے میری آنکھوں میں اپنے لیے تو کیا کسی اور کے لیے بھی احترام دیکھا ہی نہیں۔ عاقب سر کو دائیں سے بائیں کرتے افسردہ سا بولا۔ کبھی دیکھا ہے مجھے کسی لڑکی کو بے باک
پکی سے دیکھتے ہوئے۔ میں تو بس تمہیں عاقب بولتے بولتے رک گیا۔ ہاں تو مجھے خوش ہونا چاہیے۔ راتوں کو کوئی میرے کمرے میں دبے پاؤں آتا ہے، میں تو جھوموں نا، آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں چوروں کی طرح۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ راتوں کو لڑکے بلاتی ہوں اپنے کمرے میں، کیسے اپنی صفائی پیش کروں گی؟ کیا ثبوت دوں گی؟ میں ابھی بھی پاک دامن ہوں۔ یہ سوچ سوچ کے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میرے بہن بھائی کیا سوچیں گے؟ اکیلی رہ کر بد کردار ہو گئی ہوں، اسی لیے اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ نہیں الینا، ایسا مت سوچو، تم پاکیزہ ہو، با کردار ہو، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ عاقب الینا کو نرم لہجے میں پیار سے سمجھا رہا تھا کہ الینا نے فوری اس کا ہاتھ جھٹکا اور آنکھیں رگڑیں۔ ذرا سوچیں، آپ کی بہن کے کمرے میں کوئی ایسے آیا تو وہ کیسے اپنے اندر کی کردار کی صفائی دے گی؟ یقین کریں، آپ لوگ چاہے وہ چیخ چیخ کر کہے، آپ لوگ تب بھی یقین نہیں کریں گے۔ الینا میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا اور عاقب کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں ثابت نہیں کر پاؤں گی، نہیں کسی کے سوالوں کا جواب دے پاؤں گی۔ نہ جانے بلڈنگ میں کس کس نے آپ کو آتے دیکھا۔ کل میں نیچے اسٹور تک گئی تھی دودھ لینے، ساتھ والی فردوس آنٹی نے اتنی مشکوک نظروں سے دیکھا جیسے انہیں سب پتہ ہو۔ الینا وہیں زمین پر تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی تھی۔ عاقب کو لگا کہ وہ کبھی اسے سمیٹ نہیں پائے گا جتنی بری طرح وہ بکھری تھی۔ الینا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چلو میرے ساتھ، میں بتاؤں گا سب کو۔ تم سے زیادہ پاکیزہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عاقب اس کے سامنے جھکتے ہوئے شدت سے چور لہجے میں بولا۔ الینا نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں میں سوال لیے اسے دیکھا۔ آپ جیسے لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بس ٹائم پاس چاہتے ہیں۔ آپ امیرزادوں کو۔ اٹھو، عاقب نے الینا کو سختی سے دبوچتے کھڑا کیا۔ چلو میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ دوپٹہ لو سر پہ، ورنہ مجھے ایسے لے کے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عاقب کے تاثرات دیکھ کر الینا کا دل ڈوب کے ابھرا تھا اور آنکھوں میں واضح خوف اچوکے مارنے لگا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ بتاتا ہوں، بہت بے یقینی ہے نا تمہیں؟ آج تمہاری بے یقینی ختم کر دوں گا۔ سحر نے چائے لا کر ٹیبل پر رکھی اور سب کو کپ سرو کیے۔ اس کے چہرے پر اس وقت ضرورت سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ میں کھانا دیکھ لوں، آپ لوگ چائے پئیں۔ نہیں سحر، تم بس چلنے کی تیاری کرو، کھانا ہم کسی ہوٹل میں کھا لیں گے، بہت کام ہے۔ ایمان فکر مندی سے چائے کی پیالی اٹھاتے بولی۔ یاسر نے کن انکھیوں سے سحر کو دیکھا۔ اس وقت وہ بھی خاموش تھا۔ آپی، میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے نہیں آنا، آپ لوگوں نے خواہ مخواہ آنے کی زحمت کی۔ سحر نے بے چارگی سے کہا۔ تو ایمان کے سر پہ لگی تو تلوے پہ بھی۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ ہم تمہیں اتنے پیار اور خلوص سے لینے آئے ہیں اور تم
پھر اپنی ضد پر اڑی ہو۔ کیا ہو جائے گا شادی پر آ کر؟ سب پوچھیں گے میرے میکے سے کون کون آیا ہے، اور یاور کے سسرال والوں کو کیا کہوں گی؟ کچھ خیال ہونا چاہیے تمہیں بھی۔ ایمان نے آج اگلی پچھلی کسر نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سحر نے آنکھوں میں امید لیے یاسر کو دیکھا، لیکن جب اس نے بھی نظریں پھیر لیں تو سحر مایوس سی ہو گئی۔ انس اور علی مارکیٹ گئے ہوئے تھے۔ اب سحر کو اکیلا پن شدت سے محسوس ہوا۔ آپی، میں کیا کروں گی وہاں؟ سحر انگلیاں مروڑتے بولی۔ لوگ شادی پر کیا کرتے ہیں آپی؟ لوگ آپ سے میرے ہسبینڈ کا پوچھیں گے، وغیرہ وغیرہ، پھر لوگوں کے سوال۔ آپی پلیز سمجھیں، میں کسی سے نہیں مل سکتی۔ کسی نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ کس سے بھاگ رہی ہو تم؟ کیوں اس شخص سے چھپ رہی ہو؟ آج مجھے بتا ہی دو، ختم کرو یہ قصہ۔ یاسر کو نہ دیکھو، وہ اتنے مان سے لینے آئے تھے اور تم نے ان کا مان ہی توڑ دیا۔ آج مجھے اپنے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ ایمان غصیلے انداز میں چیخی۔ سحر کا چہرہ فک ہو گیا۔ جب اس کے ساتھ رہنا ہی نہ تھا تو شادی کیوں کی تھی؟ اس نے تمہیں چھوڑا؟ سحر بتا دو نا، اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ ایمان سحر کو جھنجھوڑتے ہوئے منت بھرے انداز میں بولی۔ سحر نے اپنے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ تم نے اسے فون کیوں کیا تھا؟ یاسر وہ سر کے بل آیا تھا میرے آفس میں نمبر کی انفارمیشن لے کر۔ یاسر تحمل سے سحر کو دیکھتے بولا۔ تو ایمان نے نہ سمجھی سے پہلے یاسر کو دیکھا، پھر سحر کے بھیگے چہرے کو۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں تمہاری بہن اپنے ساتھ ساتھ کسی کو زندہ لاش بنا چکی ہے؟ اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شخص اب بھی علینا اتنی عقیدت سے کہتا ہے جیسے… یاسر بولتے بولتے چپ کر گیا تھا۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی اس کے دل میں۔ دو محبت کرنے والوں کو اس طرح جیتے دیکھ کر میں نے کہا تھا زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ سحر بھیگی آواز میں اٹکتے ہوئے بولی۔ ایمان حیرانگی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کوئی بتائے گا کچھ؟ زبردستی شادی کی تھی اس نے، اس کی ہی سزا دے رہی ہے یہ۔ یاسر سر جھٹکتے جتاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے ان کو سزا نہیں دی، میں نے وہ مقدر کا لکھا مان لیا تھا، میں تو بس ان کے لائق ہی نہیں تھی۔ سحر بے بسی سے بولی۔ مجھے سچ جاننا ہے، سحر آج بتا دو۔ یاسر آپ بھی جانتے ہیں۔ بولو سحر، بیٹھو ادھر، علی کے آنے سے پہلے بتا دو، مت جیو ایسی زندگی۔ ایمان نے نرمی اور پیار سے سحر کو صوفے پر بٹھاتے کہا۔ سحر کے پاس اب بتانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ یاسر خفگی سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ ایمان نے سحر کے ہاتھ تھامے جس سے اسے ڈھارس ملی۔ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، سحر ایک کرب کے عالم میں بول رہی تھی۔ ماضی… نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ علینا احتجاج کرتی رہی، لیکن عاقب اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک سے دیتے زبردستی گھسیٹتے ہوئے فلیٹ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر اس وقت چٹانوں والی سختی تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اس
اس کی نیت پر شک کرنے کی جو تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کیا تھی میری نیت۔ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کو اندر بٹھاتے بولا اور خود پھرتی سے ڈرائیونگ سے سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ الینا کو سب سے پہلے یہ خیال آیا تھا کس کس نے یہ منظر دیکھا ہوگا، اسی لیے وہ ارد گرد نظریں دوڑانے لگ گئی۔ اکا دکا لوگ تھے جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، بس چوکیدار نے پورے دھیان سے یہ سب دیکھا تھا۔ عاقب گاڑی فل سپیڈ سے چلاتا، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھا۔ الینا کو اس سے وحشت سی آنے لگی۔ وہ خوف زدہ چہرے کے ساتھ عاقب کو دیکھتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ عاقب نے ایک نمبر ملایا اور مختصر سی بات کے بعد کال کاٹ دی۔ الینا کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا تھا۔ تھوک نگلتے وہ ڈرتے ڈرتے بولی، کیونکہ عاقب کا ایسا روپ اس نے پہلی بار جو دیکھا تھا۔ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سرد لہجے میں جواب آیا تھا، اپنی نیت دکھانے۔ کیا مطلب؟ الینا کی گھبرائی آواز سن کر عاقب نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا اور طنزیہ مسکرایا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، نہ کریں نا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے پر الینا نے التجائیہ لہجے میں کہا، اب مس الینا میں آپ کو نیت نہ دکھاؤں؟ چلو نکلو۔ عاقب بول کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ تم نے ہی پوچھا تھا کیا نیت تھی میری، کیا ارادے تھے میرے تمہارے فلیٹ پر چوروں کی طرح جانے کے۔ اب میں دکھا رہا ہوں نا۔ میں کسی ہوٹل کے کمرے کی بجائے بادشاہی مسجد میں لے کر آیا ہوں، ناجائز کی بجائے جائز رشتہ طریقے سے بنانے آیا ہوں۔ اب میری نیت اور ارادہ پتہ چل گیا، اندازہ ہوا؟ پورے اعتماد سے باہر کی طرف نظر دوڑائے ایک حزب کے عالم میں بول رہا تھا۔ الینا کو مسجد کو دیکھتے اندازہ ہو گیا تھا اس نے ایک با کردار شخص کی عزت کو للکارا ہے۔ رہی سہی کسر دور کھڑے یاسر کو دیکھ کر پوری ہو گئی تھی، جو کسی مولوی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں نکلوں گی، مجھے واپس جانا ہے۔ ہاتھوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پھنسائے جھکے سر کو زور زور سے ہلائے وہ ناں کی گردان کر ہی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں واپس۔ اب دیکھنا وہاں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایک گاڑی میں لڑکی گئی اور 2 گھنٹے بعد واپس آ گئی اجڑی ہوئی حالت میں۔ تمہاری ایسی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر کوئی کچھ بھی اخذ کر سکتا ہے، جیسے مجھے تمہارے فلیٹ پر آدھی رات کو جاتے دیکھ کر اخذ کر سکتا ہے۔ وہ اور بات ہے آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، دل میں کہا گیا تھا۔ حالانکہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، ایسے ہی واپس چھوڑ آؤں گا، لیکن اب نہ جانے لوگ کیا سمجھیں گے، میں تو نہیں نہ جانتا۔ ہاں تم اچھے سے جانتی ہو۔ عاقب کنکھیوں سے دیکھتے اپنی مسکراہٹ دبائے کندھے اچکاتے بولا، وہ الینا کی کمزوری جان گیا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اس کی توقع کے مطابق الینا کے تاثرات بدلے تھے۔ لوگ میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے، مجھے سر اٹھا کر جینے نہیں دیں گے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ الینا سوچتے ہوئے
ایک دم ترش لہجے میں بولی، ہاں، لوگ تو ایک ساتھ بیٹھے لڑکا لڑکی کو بھی شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، چاہے پھر وہ آپس میں کزن ہو یا بہن بھائی، بس چامگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو پھر رات کو نہ جانے کتنی دفعہ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، لیکن کسی کو کیا پتہ میں کیوں آتا ہوں؟ میرے ارادے تو نہیں پتہ نا ان کو، اور تم اپنے بہن بھائیوں کو کیا کہو گی اگر انہیں کسی نے بتایا تو؟ میں تو صاف سچ بتا دوں گا، تم نے ہی تو کہا تھا جھوٹ بول کر گناہ ملتا ہے۔ لاپرواہی سے بولا جا رہا تھا اور الینا کے دماغ سائیں سائیں کرنے لگ گیا تھا۔ نہیں، میں اپنے اوپر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دوں گی، یہ سب آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، اب میں آپ کو بخشوں گی نہیں، آپ کو آپ کے کیے کی سزا دے کر رہوں گی۔ آپ کو بہت شوق چڑھا ہے نا مجھ سے شادی کرنے کا، بدلہ لے رہے ہیں نا میری بدتمیزی کا؟ چلیں لیں بدلہ، میں بھی مضبوط الینا ہوں، ہمت میں بھی نہیں ہاروں گی۔ چلیں۔ عاقب نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ الینا اٹل لہجے میں کہتے چہرہ صاف کرتے گاڑی سے نکلی تو عاقب مسرور سا ہونٹوں پر فتح کی مسکراہٹ لیے گاڑی لاک کرتے یاسر کی طرف بڑھا۔ نکاح کے بعد یاسر نے الینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ الینا نے شکوہ کناں نظروں سے یاسر کو دیکھا۔ یاسر شرمندہ سا عاقب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ واپسی پر گاڑی میں فل خاموشی تھی۔ الینا کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا، وہ چپ سادھے ہوئے تھی۔ نکاح کے بعد اسے عجیب سی فیلنگز آ رہی تھیں۔ عاقب کے چہرے پر پرسکون سی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے کی بڑھی ہوئی شیو پر جچ رہی تھی۔ اس کی پرسنالٹی سب سے مختلف تھی۔ الینا کے سامنے وہ کچھ تھا اور باقیوں کے سامنے وہ کچھ اور۔ گاڑی مین گیٹ سے جب پورچ کی حدود میں داخل ہوئی تو الینا کے سچ میں پسینے چھوٹ گئے۔ سہمے ہوئے انداز میں عاقب کو دیکھا۔ اب میں تمہیں تمہارے فلیٹ پر تو لے جانے سے رہا، بیوی ہو تو اپنے گھر ہی لاؤں گا، لوگوں سے چھپا کر تو نہیں رکھنا نا ہمارا رشتہ۔ عاقب اپنے موم ڈیڈ کی ری ایکشن سے اندر ہی اندر ڈر رہا تھا، لیکن الینا کے سامنے مضبوط بنا رہا۔ مسز الینا عاقب آپ خیالوں کی دنیا سے نکل آئیں اور اتریں گاڑی سے۔ یہ رسم کے مطابق دلہن کو دولہا گود میں اٹھا کر لے کر جائے۔ عاقب آنکھوں میں شوخی لیے الینا کے چہرے کے نزدیک ہوتے بولا تھا۔ الینا بھڑک کر پیچھے ہوئی اور ایک سیکنڈ کی بھی دیری کیے بغیر باہر نکلی۔ عاقب بمشکل اپنا قہقہ روکتے گاڑی سے اترا۔ گہری سانس لیتے اس نے الینا کا ہاتھ پکڑا۔ الینا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو عاقب نے مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اندر لے جانے لگا۔ تمہارے ساتھ ہونے سے مجھے طاقت ملے گی اپنی ماں باپ کا سامنا کرنے کی، وہ دل میں سوچتے لاؤنج کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ الینا نروس سی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔